بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کی دوسری تراویح الحمدللہ ہم آج تکمیل کیے ہیں، اور نماز تراویح کے بعد حسب وعدہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آج ہمارے اپنے قرآن 30 for 30 کے دوسرے سیشن، جس میں دوسرا پارہ انشاءاللہ آج ہم ہمارے مذاکرے میں شامل رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل الحمدللہ چاند رات کو پہلی تراویح کے بعد پہلے پارے کے اوپر مختصر طور پر اس کی چند آیات کریمہ کو ہم نے ہمارے مذاکرے کا حصہ بنانے کی سعادت حاصل کی تھی، اور الحمدللہ بہت ساری معلومات سے بھرا ہوا ہمارا کل کا سیشن تھا۔ آج دوسرا پارہ، جیسا کہ آپ کل بھی سماعت فرمائیں کہ دوسرا پارہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بڑی انفرادیت رکھتا ہے، اور بہت سارے ایسے خصوصیات اس میں ہیں کہ جو دیگر پاروں میں نہیں پائے جاتے، بڑا جامع بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں دوسرے پارے میں شامل ہیں۔ اور میں مختصر طور پر آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے پارے کے اختتام پر اللہ رب العزت نے گزشتہ امتوں کا ذکر فرمایا، تلک امت قد خلت، تلک امت قد خلت، بار بار اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ یہ جو اللہ رب العزت نے گزشتہ امتوں کا مختصر طور پر ذکر فرمایا، ان کے اپنے انبیاء سے تعلق کا ذکر فرمایا، ان کے اپنے کاموں کا ذکر فرمایا پہلے پارے کے اختتام پر۔ جہاں پہلے پارے کے اختتام پر دیگر امتوں کا ذکر فرمایا، وہیں پر دوسرا پارہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کا تذکرہ فرمایا۔ دیگر امتوں میں اور امت محمدیہ میں فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور امت محمدیہ، ان تینوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ کیا بڑی وجہ امتیاز ہے؟ اس کو اللہ رب العزت نے بڑے اہتمام سے بیان فرمایا۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ یہ پہلی آیت کے تکمیل کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت کو امت وسطا بنایا ہے۔ امت وسطا کا مطلب یہ ہے کہ ایک یعنی میانہ روی والی امت، ایک درمیانی امت، ایک قوت توازن اپنے اندر رکھنے والی امت بنایا ہے، وہ امتن وسطا۔ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے یعنی عدم توازن، ایک ہوتا ہے کہ افراط اور تفریط، ایک ہوتا ہے دائیں اور بائیں، اور ایک ہوتا ہے درمیانہ میانہ روی، اور پھر اس کو وسط اور اسی کو اعتدال کہتے ہیں۔ کسی چیز کا بڑھ جانا یا کسی چیز کا کم ہونا یہ قوت نہیں، کمزوری ہوتی ہے کسی چیز کا بڑھ جانا۔ انسان کی باڈی ہے، اس کے اندر کوئی چیز بڑھ جاتی ہے تو انسان بیمار، کم ہو جاتی ہے تو بیمار۔ سب چیز اپنے طور پر متوازن رہے، اعتدال سے رہے تو اس کو صحت کہتے ہیں۔ گزشتہ امتیں اپنے اپنے طور پر اپنے من گھڑت چیزوں کی وجہ سے اپنے توازن کو کھو چکے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اور پھر بنی اسرائیل اس بارے میں مشہور ہیں کہ وہ لوگ انبیاء کرام کے ناقدرے تھے، ان کے متعلق بے ادبی ان کے اندر پائی جاتی تھی، ان کی دشمنی وہ لوگ کرتے تھے، یہاں تک کہ انبیاء کو قتل بھی انہوں نے کیا، انبیاء پہ پتھراؤ بھی انہوں نے کیا، انبیاء کو اپنے محلوں سے باہر بھی، شہر بدر بھی انہوں نے کیا، انبیاء کو آروں سے انہوں نے ذبح کیا۔ اس کے برخلاف عیسیٰ علیہ السلام کی امت جب اس کا برعکس وہ نکلے، انبیاء کرام کو یعنی حضرت عیسیٰ کو خود وہ ادب کرنے لگے، تو اس درجے انہوں محبت و ادب میں آ گئے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے، خدا بنانے لگے۔ تو یہ بھی افراط ہوا،
یہ بھی افراط و تفریط، یعنی ایک بڑھا دیتا ہے اور ایک کم کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فرمایا کہ تم لوگ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنائی۔ درمیان صحت کو کہتے ہیں، درمیان اعتدال کو کہتے ہیں، درمیان قوت کو کہتے ہیں، درمیان پاور کو کہتے ہیں۔ وجہ بتائی آگے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور یہ ہم تم کو درمیانی امت اس لیے بنائے کہ تم اولین و آخرین، پہلے کے تمام امتوں کے اوپر ان کے اللہ سے تعلق پر، ان کے نبی کا ان کے لیے دعوت دینے یا نہ دینے کے اوپر تم گواہ رہو گے۔ آج بھی دنیا میں گواہی کے لیے دو اختلاف کے درمیان، یعنی قضاء اور فیصلے کے لیے اس شخص کو بلایا جاتا ہے جس کے اندر قوت توازن زبردست ہو، اس کے اندر اعتدال ہو، اس کے اندر اس سوجھ بوجھ ہو۔ اور انسان سوجھ بوجھ میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی جذباتیت کا شکار نہیں ہوتا اور جب وہ کسی طریقے سے افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کی یہ پہچان بتلائی کہ وہ امت وسط ہے، اور اس پہچان اور شناخت اور اس اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس خصوصیت کو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ روئے زمین پر جب تک آپ ہے اس وقت تک اس کوالٹی کو برقرار رکھے۔ اچھا، پوری امت باقی رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ امت باقی رکھنے، یہ خصوصیت باقی رکھنے کا مطلب یہ ہے امت کا ہر فرد، یعنی فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ یعنی آپ جو ہے آپ اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں، آپ ایک ایک آدمی اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرے گا تو سب مل کر کے امت بنے گی، اور سب مل کر کے یہ کوالٹی آپ کے اندر یعنی برابر رہے گی۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو یہ دوسرے پارے کے ابتدا ہی میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ علی صاحبہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی اس کیفیت کو اور اس کی خصوصیت کو بیان فرمایا۔ میرے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ میرے اپنے خاص دوست اور دکن کی ایک انتہائی عظیم شخصیت اور نوجوان اسلامک اسکالر اور ماہر ہیں، بڑے یعنی جدید علوم کے بھی ماہر ہیں اور پھر اسلامیات کے بھی ماہر ہیں۔ میری مراد مولانا ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب سے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہر معاملے میں ہوتے ہیں، اور اس وقت قرآن پاک کے اس مطالعے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی یعنی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں دوسرے پارے کے اگلے مضامین اور مراحل کی طرف ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، دوسرے پارے کا جو اوپننگ فریز ہے اس کے متعلق آپ بڑی تفصیل سے مولانا ڈاکٹر احسن بن محمد الحمومی صاحب سے سماعت کر رہے تھے۔ جیسا کہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے جو آپ یہ سمجھیے کہ دینی اعتبار سے اس پر کیا کیا چیزیں فرض ہے، واجب ہے، اور کوڈ آف کنڈکٹ ایک مسلم کا کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس کی فیملی لائف کیسی ہونی چاہیے، اس کا ٹرانزیکشن کیسا ہونا چاہیے، اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دنیا سے وہ کس طرح کنیکٹ کرنا چاہیے، سورہ بقرہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن قابل توجہ بات یہ ہے جس پر ہم نے کل بھی تھوڑا سا ڈسکشن کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں مکمل جو بیشتر حصہ ہے اس میں بنو اسرائیل اور ان کی کوتاہیوں کا ذکر کیا ہے۔ اور کل بھی ہمارا یہ ٹاپک تھا کہ جس طرح اللہ نے امت محمدیہ کو منتخب فرمایا ہے، ہم سے پہلے ایک اور قوم منتخب تھی، اور ایک اور قوم تھی کہ جس کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی تھی، ان کے ہاتھ میں بار امانت تھا، قیادت کی ذمہ داری تھی، لیکن ان کے کچھ کام تھے سلسلہ وار طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کاموں کو گنایا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اس مقام کو کھو دیا، اور وہ اللہ کے محبوب ہونے کے بعد
اللہ کے مبغوض ہو گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے جس دعا کو ہم کو سکھلایا ہے اور جس میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار جو لوگ آپ کے غضب کے شکار ہوئے ان سے ہم کو بچائیے، تو یہ پہلا پارٹ ہے جس میں اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے غضب کا شکار کون لوگ ہوئے اور کس وجہ سے ہوئے۔ اور آج کا جو ہمارا پارٹ ہے، دوسرا پارہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اب احکامات بیان کرنے شروع کیے۔ تو سب سے پہلے سورہ دوسرے پارے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ایک عظیم الشان واقعے سے ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے قبلے کے چینج ہونے کا ذکر کیا ہے، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور کی چاہت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا خیال ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو پڑھ کر پتہ چلے گا کہ اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کی خواہش کیا ہے، لہٰذا ہم اسی جہت کو قبلہ بناتے ہیں کہ جس میں آپ کی رضا ہے۔ اللہ نے کعبے کا نام نہیں لیا بلکہ کہا کہ مجھے میرے محبوب کی رضا مطلوب ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے آگے پارے میں فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور اللہ نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی جہت آپ لے لیجئے، کوئی بھی ڈائریکشن آپ لے لیجئے، ہر ڈائریکشن اللہ کا ہے، لیکن اس ڈائریکشن میں چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آپ کی پسندیدگی تھی، تو لہٰذا اللہ نے مسلمانوں کو ایک امتیاز دیا کہ جب قیادت یہ قوم سنبھالنے والی ہے، یہ امت سنبھالنے والی ہے، تو پھر اس کا ایک امتیاز بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ بیت المقدس کی طرف جو حضور نے 18 مہینے یا 16 مہینے رخ کر کر نماز پڑھا تھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اب تم نماز پڑھو تو تمہارا قبلہ بیت اللہ شریف ہے، کعبۃ اللہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ ناظرین محترم، اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا ڈراسٹک چینج ہوا کہ 16 مہینے یہودی جس رخ کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اسی طرف مسلمان بھی رخ کیا کرتے، اب اچانک سے ان کو پلٹنے کا حکم آیا ہے، تو آپ سوچئے کہ ایک سوسائٹی میں کس طرح کا بوچھال اس واقعے سے آئے گا، لوگ کیسی کیسی باتیں کریں گے، کس طرح سے جو ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کریں گے، نشانہ کریں گے، اور وہ ہوا بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا فرمایا، آپ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اے مسلمانوں جو بھی جہت ہے اس کی طرف موڑنے والی ذات، پلٹانے والی ذات، وہ اللہ رب العزت کی ہی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم کو رومرز میں جانے کی ضرورت نہیں، تم کو لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ تم کو تمہارا ایشو بنا رہے ہیں، اس جانب آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا فوکس صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہونی چاہیے۔ لوگ کبھی بھی حق کا معیار نہیں ہو سکتے، لوگوں کی کثرت کبھی بھی حق اور باطل کا معیار نہیں ہو سکتی۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ لا يستوی الخبیث والطیب، اچھا اور برا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یہ اور بات ہے کہ دنیا میں خباثت کی ہی کثرت ہوتی ہے، آپ کو خباثت کی کثرت دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ خباثت ہی رہے گی، چاہے وہ کوانٹٹی میں اور تعداد میں زیادہ ہو جائے، اور جو طیب اور پاکیزہ چیز ہے وہ پاکیزہ ہی رہے گی، چاہے وہ مائنورٹی میں کیوں نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ابتدائی رکوع میں اس جانب توجہ دلائی ہے۔ اس کے علاوہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے امت محمدیہ کو یہ شان بخشی ہے کہ تم مجھے یاد کرو۔ پہلے پارے میں آپ دیکھیں کہ بنو اسرائیل کو نعمتوں کا تذکرہ تھا، اور بار بار ان کو یہ یاد دلایا جا رہا تھا کہ فلاں نعمت ہے، فلاں نعمت ہے، فلاں نعمت ہے، اور تم شکر کرو۔ دوسرے پارے میں اس کا ایک اور پیٹرن ذکر کیا گیا کہ جس طرح نعمت کے حصول پر انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت بھی انسان کے لیے آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو بنو اسرائیل جس طرح نعمتوں کے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے، وہ آزمائشوں کے امتحان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان پر جب جنگ مسلط کی گئی تو ان کا قول تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنے نبی کو کہا کہ اذهب انت وربک، جائیے آپ کا رب جائے،
فقاتلا، آپ دونوں جا کے جنگ کیجئے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں، ہم جنگ و جدال میں شرکت نہیں کرنے والے ہیں۔ تو جس طرح نعمتوں کی انہوں نے ناقدری کی، آزمائشوں میں بھی وہ ثابت قدم نہیں رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، خاص طور پر اس امت کو یہ سبق دیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَلَا تَشْعُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اس کے بعد آیت نمبر 155 میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم کو ضرور خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال اور جان کی نقص کے ذریعے، کمی کے ذریعے سے آزمائش کریں گے۔ تو یہ آزمائشوں میں صبر کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اور صبر کرنے والوں کا شیوا کیا رہتا ہے، ان کا نعرہ کیا رہتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بجائے واویلا کرنے کے، بجائے حالات کا شکوہ اور شکایت کرنے کے، وہ فوراً اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اور ان کی زبان اور ان کے اعضاء ان دونوں سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار ہم آپ ہی کے لیے ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے اس سورہ کا خاصیت یہ ہے کہ جو ہمارے ارکان اسلام ہیں، بنیاد جو اسلام کی ہے 5 چیزوں پر، نماز، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان 5 کا اجتماعی طور پر سورہ بقرہ میں اور خاص طور پر دوسرے پارے میں جیسا ذکر ہوا ہے، دیگر کسی صورتوں میں اجتماعی طور پر ایسا ذکر نہیں ہوا۔ اور ایک مشہور آیت ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے میں مولانا ڈاکٹر احسن بن محمد الحمومی صاحب قبلہ کو شریک کروں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ ایک آیت ہے۔ اس کے حوالے سے یا اس کے علاوہ واقعی ڈاکٹر صاحب میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ دیکھیے عام طور پر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے جہاں پر تلاوت کرنا حق ہے، وہیں پر قرآن مجید کو سمجھنا قرآن مجید کا حق ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بڑی ہی سنجیدہ انداز میں بہت ہی کلیئر طور پر اللہ رب العزت نیکی کیا ہے اور کیا نہیں ہے بیان فرما دیا۔ یعنی آپ اس میں کسی بھول بھولیے میں شریک نہ رہیے، آپ کوئی اس طور پر شک میں نہ رہیے، یہ مت سمجھیے کہ میں ایسا سمجھا تھا ویسا سمجھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بڑی واضح انداز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کو نیکی سمجھ کر کرتے رہتے ہیں جبکہ وہ نیکی ہی نہیں ہوتی۔ بالکل، اور ایک دھوکہ ہے، دھوکہ رہتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت 2 باتیں فرمائی اس کے اندر، کیا نہیں کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ پہلے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو، یعنی یہ ایک علامتی بات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ مشرق و مغرب مقصد نہیں ہے، یہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا ایک سمبولک اللہ رب العزت جس طرح سمبولک ذکر کیا، اللہ بتانا یہ چاہ رہے، رب العالمین یہ فرما رہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے رسوم و رواج نیکی نہیں ہوتے، تم چاہے کچھ بھی کرو، یا ادھر کرو یا ادھر کرو، یہ کرو یا نہیں کرو۔ آج جو ہماری افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ امت کے جو بہت بڑے بڑے اختلافات ہماری بڑی اسلامی جماعتوں کے درمیان ہیں، وہ صرف اور صرف رسوم و رواج کی ہیں، کہ میرے رسوم تمہارے رسوم سے الگ ہیں، میرے یعنی میرے اپنے کام تمہارے کام سے الگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم ویسا کر رہے ہیں تمہارے کو مبارک، تم ایسا کر رہے تمہارے پاس آنے والوں میں تم آئندہ جو کوالٹیز بتا رہے وہ کوالٹیز پیدا کرے یا نہیں کرے۔ جی ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے طور پہ تمہارا اپنا رواج ماں باپ سے چلتا آ رہا ہے، آبا و اجداد سے چلتا آ رہا ہے، کوئی کام کر رہے ٹھیک ہے کرو، لیکن تم اسی کو نیکی سمجھ کر اسی کے اوپر اپنے پورا ڈیپینڈ کر کے مت رہو۔ یہ انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پر بھی جو گروپس بنے ہوئے ہیں، جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت تو اصل کیا ہے، تم یہ بول رہے ہیں کہ آپ ایک کام یہ کرو یا وہ کرو اور اسی کو علامت بنا لو، نہیں، اس کے بعد فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ۔ یہ نوجوانوں سے خاص طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی تنظیم، کسی جماعت اور کسی خانقاہ یا کسی ادارے سے آپ جڑے ہوئے اچھی بات ہے، لیکن ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ کی عمر ایک ہی مرتبہ مل رہی ہے، جوانی ایک ہی مرتبہ مل رہی ہے، آپ کو صرف رسوم و رواج میں الجھایا جا رہا ہے
رسوم رواج میں آپ کو یعنی رکھا جا رہا ہے. یعنی دیکھو یہ جو اللہ فرما دیا کہ لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف. مطلب یہ کہ ایسا کرو، رات ایسی گزارو، کہیں قوالیوں میں رہو، کہیں کہتے سماؤں میں بیٹھو، کوئی کہتے 4 دن کے چلوں میں جاؤ تو 3 دن کے جو. یہ سب اپنی اپنی پہچان ہے، اپنا اپنا اسٹائل ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کرنے سے، رات بیٹھنے سے، قوالیوں کی محفل میں بیٹھنے سے، سماع کی محفل میں بیٹھنے سے، یا 3 دن کی جماعت میں جانے سے، یا 10 دن کے جانے سے، یا کانفرنس اٹینڈ کرنے سے، اسی کو اگر تم نیکی سمجھے ہوئے ہیں اور یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے. آپ کرے کچھ بھی، اس کے بعد اپنے اندر یہ کیفیت دیکھیں جو اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. آپ رات گزارے، بڑی بہترین 3 دن گئے، کانفرنس کرے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو اللہ پہ یقین پیدا ہو گیا، تو پھر کامیاب ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. یہ غیروں سے بات نہیں، یہ اپنے، یعنی ہم تو مسلمان ہیں، ہم اپنی بات کریں. آمن باللہ سے مراد لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں، آمن باللہ تم کو اللہ پہ یقین پیدا ہو جائے. لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ یقین پیدا ہو جائے. یہ پورا ابتدا میں اللہ رب العزت نے اس پہ ایمانیات بیان فرمایا. ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. 5 چیزیں ایمانیات بیان فرمائے. یعنی آپ صرف زبانی بولتے نہ رہے، اللہ پہ یقین پیدا ہونے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ آپ پہ دکھنے لگے. اللہ آخرت پہ یقین جس کا پیدا ہوتا ہے تو اس کے اعمال میں کیا چینجز آتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہو. فرشتوں پہ یقین ہو، کتابوں پہ یقین ہو، انبیاء پہ یقین ہو. یہ ایمانیات بیان فرمائے. جامع ترین آیت قرآن مجید کی. دوسرے پھر فرمایا ولیکن وآت المال، دوسرے پریکٹیکل معاملات اکثر بیان فرمایا. اس کے بعد یہ چیزیں 5 چیزیں بیان کر، اس کے بعد وآت المال علی حبہ ذوی القربى. مال خرچ کرنے کی کوالٹی تمہارے اندر پیدا ہوئی نہیں ہوئی. اچھا، مال خرچ کرنے کے مد بیان کرنے سے پہلے ایک شرط بیان کی علی حبہ. تم پیسے تو خرچ کر رہے ہیں، کسی خانقاہ میں خرچ کر رہے ہوں گے، کسی جماعت میں خرچ کر رہے ہوں گے، کسی کانفرنس میں خرچ کر رہے ہوں گے. کس لیے خرچ کر رہے ہیں؟ وہاں پوزیشن بڑھنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یا وہاں کے باس کے قریب ہونے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یا وہاں کے لوگوں کے درمیان اپنا وقار بنانے کے، یا نہیں اللہ کی محبت میں خرچ کر رہے ہیں. ولیکن یہ فرمایا کہ وآت المال علی حبہ. دوسری کوالٹی تمہارے پیسہ خرچ کرنے کی کوالٹی پیدا ہو اور اللہ کی محبت میں. کس کے اوپر خرچ کرے؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ 5 چیزیں بیان فرمائی. کون سے؟ ذوی القربى، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، والیتامى، یتیموں پہ خرچ کرے، والمساکین، وابن السبیل، مسکینوں پہ خرچ کرے اور مسافروں پہ خرچ کرے. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وابن السبیل والسائلین، اور پھر جو تم سے مانگ رہے ہیں انہیں بھی دے. وفی الرقاب، اور پھر تم لوگوں کو، پھر رقاب کے 2 ہی معنی. ایک ہے کہ آپ قیدیوں کو چھڑائے، دوسرے ہے جو قرض کے بار میں دبے ترے ہیں ان کو چھڑائے. پھر یہ باتیں بیان فرما دی. پھر اس کے بعد دیکھیے کیا کیا ہے بیان فرما رہے ہیں. ایمانیات ہو گیا، پھر اس کے بعد پیسہ خرچ کرنے کے معاملات ہو گئے، پھر اس کے بعد عبادات بیان فرما رہے ہیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وعدہ کرو تو وعدے کے پابند رہو. اور یہ بڑی بات ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور پھر اپنے آپ کو صبر سے، اللہ رب العزت کی جانب سے خوشی ملے تب بھی صبر میں رہو، شکر میں رہو. اگر کوئی مشکلات آئے تب بھی صبر میں رہو. وہ فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. آپ کسی جگہ سے جڑے رہیں، کسی مدرسے سے جڑے رہیں، کسی جگہ سے جڑے رہیں، نوجوانوں اپنے اندر یہ بنیادی کوالٹیز پیدا کرنے کی کوشش کرو. یہی اللہ کا مطلوب ہے، یہی نیکی ہے. اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہو رہی ہے، باقی کچھ بھی آپ کے پاس کوالٹی پیدا ہو رہی ہے، تو اللہ نے تو فرمایا
کہ لیس البر وہ نیکی نہیں. نیکی نہیں. سبحان اللہ. تو سب اس کے بعد جو ہے متصل اس کے روزے کا ذکر ہے روزے کا اور رمضان المبارک کا ذکر ہے. یہ سورہ بقرہ کی مشہور ترین آیتوں میں سے ہے. آیت نمبر 183, 183, 184, 185, 186, 187 یہاں تک پورا روزے کے متعلق اللہ نے بیان کیا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ تعجب ہے کہ رمضان کی اتنی برکتیں، اتنی اہمیت، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی کہ جب آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیر معمولی ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے آمین کہا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، 3 دعائیں انہوں نے کی اور ہر دعا پہ مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آمین کہیے. اور اس میں ایک دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے، نامراد ہو جائے، اس آدمی کی ساری پلاننگ فیل ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت کا سامان وہ نہ کر سکے. تو میں نے آمین کہا. پھر جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے، ناکام اور نامراد ہو جائے، اور اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور اس کو درود پڑھنے کی توفیق نہیں مل سکے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری دعا حضرت جبرائیل نے کی کہ جس کے پاس اس کے والدین بڑی عمر کو پہنچ جائے لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص اپنی جنت کا سامان ان کی خدمت کر کے نہ بنا سکے تو ایسا شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب رمضان قرآن مجید میں صرف ایک ہی مرتبہ ذکر ہے، صرف ایک ہی مرتبہ ذکر ہے. مطلب اللہ بھی نہیں چاہتے کہ بار بار اس کی طرف توجہ دلائی جائے. گویا اللہ ہم سے یہ مطلب توقع کی جا رہی ہے ہم سے کہ ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھے کہ رمضان جیسا مہینہ کوئی اور نہیں ہے. رمضان کی برکتیں اگر کوئی مس کر دیتا ہے تو پھر اس کا کوئی تلافی نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک روزہ رمضان کا چھوٹ جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اگر عمر تمام اور جتنی اس کو عمر ملے اگر قیامت تک وہ زندہ رہے اور لگاتار روزہ رکھتا رہے تو وہ سارے روزے مل کر بھی رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. میں یہ اللہ رب العزت کا یعنی کلام اللہ کو غور سے پڑھنے کا ایک زبردست فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین کا اسلوب جو ہے جی بہت مزیدار. اور میں بہت چیزوں میں غور کرنے کے بعد یہ جو موضوع ہے کتب علیکم الصیام کا، اس میں اللہ رب العزت نے جس پیار اور محبت سے امت کو رمضان کی طرف راغب کیا شاید ہی کوئی اور موضوع. اللہ آپ اس کا اندازہ کیجیے صاحب. دیکھیے آپ، حالانکہ اللہ مالک الملک ہے، رب العالمین احکم الحاکمین، حکم فرما دیتے کہ دیکھو روزہ رکھو تو روزہ رکھو. بالکل. آپ مختصر طور پہ آپ سماعت فرمائیں کیا فرماتے اللہ رب العزت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا. یہ بولتے بس تھا، لیکن اس کو آپ کے اوپر آسان کرنے کے لیے ریفرنس دیے کہ پہلے والوں پہ بھی فرض تھا، تسلی دینے کے تسلی. اے ایمان والو تم پہ فرض ہے، تم سے پہلے والوں پہ ہی فرض تھا. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ پہلی تسلی ہوئی. اور اس کے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. یہ لعلکم تتقون کی بحث میں رکھ دیتا ہوں خالی اللہ کو. اس کے بعد پھر کیا فرمایا، روزہ رہتے آپ یہ سمجھیں گے کہ روزہ بہت ہے چند دن، ایام معدودات، گنتی کے چند دن. یعنی اتنا محبت بھرا ایک استاد اپنے شاگرد کو سمجھاتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے کہ دیکھو بیٹے دیکھے تک گزر جاتا. بالکل. ایک یعنی آپ سوچئے کہ ایام معدود، جیسے اسکول چھوڑ کے آتے ہیں والد بولتے ہیں دیکھو بیٹے ایسا دیکھے تک آپ کھیلے تک آپ پڑھے تک میں آ رہا ہوں لینے. ایام معدودات، یہ دوسری تسلی ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں نہیں آپ کو مشکل ہوتا تو دیکھو تم میں جو مریض ہے، مسافر ہے، اس کو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. دیکھو تم میں کوئی اگر مریض ہے، روزہ نہیں رہ سکتا ہے تو پھر تم کو فعدۃ من ایام اخر، تم اس کو بعد میں بھی رہ سکتے جی. اور نرم کر رہے ہیں. صحیح. اور پھر فرماتے ہیں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام. اچھا اگر بالکل تمہارا مرض اچھا نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی تمہارے پاس آلٹرنیٹ ہے، یہ کہ پھر تم اس کے بعد اس کے اوپر فدیہ دے دو. یہ بات ختم ہوئی. فمن تطوع خیرا. اچھا اس کے اندر مسافر کو بھی بعد میں رہ سکتے فرمائے، بیمار بھی بعد میں، لیکن پھر بھی تم پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر تم رہ جاؤ تو اور اچھا ہے.
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اچھا پھر یہاں تک نہیں رکے، پھر آگے کی آیت میں پھر ویسے بیان فرماتے شہر رمضان. اے اللہ لوگوں یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رہنے کا ہم حکم دیے، یہاں گنجائش ہی بتلائے، لیکن پھر بڑھا کے اللہ رب العزت فرماتے دیکھو دیکھو یہ رمضان ہے. اللہ انزل فیہ القرآن، اس پہ قرآن نازل ہوا، تم پہ لازم ہو، یعنی تم پہ ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ تم قرآن کے اس میں روزہ رہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. پھر فرمایا دیکھو جس کو رمضان مل گیا تو اس رہنا کو ہی روزہ چاہیے، رہنا ہے. یعنی وہ تو رہے، روزہ ہی سبحان رہے. اللہ سبحان اللہ. فمن شہد منکم، پھر فرماتے ومن كان كان مريضا مريضا أو على او على سفر. سفر فعدة من ايام اخر. دیکھو روزہ رہو، لیکن تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو پھر بعد میں شمار کر کے رکھو. پھر اللہ رب العزت اپنی طرف سے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم کو اللہ مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے. يريد الله بكم یرید اليسر. اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم کو کوئی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے اللہ رب العزت، بلکہ تمہارے اوپر آسانی ہی آسانی فرمانا. کتنی آسانیاں بیان فرماتے ڈاکٹر صاحب. صحیح. شروع میں فرمایا پچھلی امتوں سے کریکٹ کر کے، پھر ایام معدودات فرما کے، پھر مریض کو اور مسافر کو اس سے نکال کر، پھر اس کے اوپر اس کا فدیہ بیان کر کر، پھر اس کے بعد تسلی دینے والے رہ گئے تو یہ اچھا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو رمضان ہے، رمضان پا کے پھر نہیں رہتے، رہ جاؤ اچھا ہے. صحیح. پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تم کو کوئی، تم کیا سمجھتے ہیں ہارڈ ہے تم کو؟ روزہ رہنا ہارڈ روزہ ہے. رہنا مشکل ہے؟ نہیں 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 نہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تو آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے. سبحان اللہ. یعنی امت محمدیہ سے اتنا پیار، اتنا تعلق کہ ایک روزہ رکھانے کے لیے اللہ اتنا سمجھا رہے ہیں اور اتنا لا فرما رہے ہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تم اس کو مکمل ہی کرو، اس یعنی پورے اس شمارے کو، یعنی اس پورے مہینے کو، اور پھر شمار کرنے کے بعد جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ تم اپنے بلبوتے پہ نہیں، اللہ رب العزت کے کمال سے، اللہ کے کرم سے تم نے اس کو تکمیل کیا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ پڑھتے وقت ایسا ایک کیفیت، اللہ اتنا پیار بھرے انداز. اب اتنا اللہ بولنے کے بعد بھی کسی کی ہمت اور جرت ہو سکتی ہے کہ بلا کسی عذر کے روزہ چھوڑے. یعنی ہوتا یہ رسا کہ آج جو بھی چھوڑ رہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو قرآن اللہ کے اس پیار بھرے لہجے میں نہیں سمجھائے گا. وہ ایک اپنے اوپر باؤنڈنگ سمجھ رہے ہیں، ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری، جس طرح جو ہے گورنمنٹ ڈالتی ہے. یعنی بار ڈال اللہ بول رہا روزے رکھو، نہیں، اللہ ایسا نہیں فرمایا. اللہ بہت لاڑ سے، بہت محبت سے، بہت پیار سے، یہی بات اللہ بھی ایک جملے میں فرما سکتا تھا. اللہ رب العزت دو بڑی بڑی آیتوں میں فرما رہے ہیں. ہم بھی سامنے والوں کو، نوجوانوں کو شاید اس انداز سے بولے تو وہ بڑی سے بڑی مصیبت جھیل لے اور روزہ نہ چھوڑے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روزے کے متعلق پوچھا گیا ڈاکٹر صاحب، تو ان کا بہت پیارا کلام ہے. انہوں نے کہا کہ اذا صمت، اگر تم روزے کا ارادہ رکھتے ہو، فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمآثم، تو تمہارا کان بھی روزہ رہنا چاہیے، تمہاری آنکھ بھی روزہ رہنی چاہیے، اور جھوٹ اور گناہ کی باتوں سے تمہاری زبان بھی روزہ رہنی چاہیے. اور فرمایا کہ ودع اذى الخادم، اپنے ماتحتوں کو اذیت دینا چھوڑ دو، اپنے جو نیچے تمہارے لوگ ہیں اس کو اذیت دینا چھوڑ دو. اور بہت کام کی بات انہوں نے کہی کہ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، کہ تم جس دن روزہ رہتے ہو تمہارے ایٹیٹیوڈ سے معلوم ہونا چاہیے کہ تم روزہ ہو، تمہارے اوپر ایک ڈگنیٹی دکھنی چاہیے، سکون اور اطمینان تمہارے اندر دکھنے چاہیے. وہی باتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ روزے میں جب تم سے کوئی جھگڑا کرے تو اس سے کہو کہ تم غلط آدمی سے جھگڑا کر رہے ہو، میں روزے سے ہوں، روزہ اور جھگڑا جمع نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، تمہارے روزے کے دن تمہارے اوپر سکینت ہونی چاہیے، ڈگنیٹی ہونی چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، وقار ہونا چاہیے. اور آخر میں آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست بات حضرت جابر نے کہی. وہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً، ایسا نہ ہو کہ تم روزہ رہو اور روزہ نہ رہو، دونوں حالتوں میں تمہارا ایٹیٹیوڈ، تمہاری باڈی لینگویج اور تمہاری چال چلن ویسے ہی ہو،
تو پھر روزہ رکھ کے فائدہ نہیں. روزہ چینج کو چاہتا ہے، روزہ تبدیلی کو چاہتا ہے. تو اگر تبدیلی نہ آئے تو پھر شاید روزے کے ثمرات ہم مس کر رہے ہیں، روزے کی جو کوالٹی ہے شاید اس میں ہم سے کمی ہو رہی ہے. کیونکہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً. دونوں، جب تم روزہ رہو جب تم روزہ نہ رہو، لوگوں کو ایسا محسوس نہ ہو کہ کوئی چینج نہیں ہے، بلکہ دکھے، تم کو بھی دکھے، سوسائٹی کو بھی دکھے کہ ہاں یہ آدمی آج روزے سے ہے. اس کے پازیٹیو اثرات ہم محسوس کر رہے ہیں، اس کے اوپر وقار دکھ رہا ہے، سکینت دکھ رہی ہے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کوالٹی کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں، اور جو رکھتے ہیں آپ ان کی زندگیوں کا جائزہ لے کے ایک ہی رمضان ملتا ہے، اور وہ تبدیلی اور انقلاب کا رمضان ان کے لیے ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. جی ڈاکٹر صاحب آگے وہ دعا، اور ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. میں چاہوں گا کہ وہ اس میں اللہ رب العزت نے بندوں پر بڑی کرم نوازی کی اور ہم کو سکھایا ہے کہ اللہ سے مانگے تو کیا مانگے. اپروچ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا مقصد اور ان کا موٹیو صرف دنیا 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 ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا مقصد صرف آخرت آخرت ہوتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے دوسرے پارے میں ایک ایسی جامع دعا ہم کو سکھائی کہ وہ دعا ہر انسان کو یاد ہونی چاہیے. وہ دعا ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کا مداوع کرنے کے لیے کافی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اس دعا کی اہمیت کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے تو رکن یمانی سے حجر اسود کا جو فاصلہ ہے، اور جہاں پر قبولیت دعا کے آثار سب سے زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ حضور کی سنت اور معمول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جب آپ طواف فرماتے تو صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کا ورد آپ کے زبان پر جاری ہوتا. جی ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلسل دوسرے روز ہم سے قرآن مجید کے ان اہم موضوعات کو پھر یاد کرنے اور آپس میں مذاکرہ کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین کرام ہمارے اس پروگرام سے استفادہ فرما رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے اسکالرس اور وہ نوجوان جو قرآن سے ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں. رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں شیاطین بند ہے، نفس پہ ایک نرمی ہے، اور قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے. یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم باوجود تھکے رہنے کے، باوجود مصروفیت کے وقت نکالیں اور کچھ سن لیں، کچھ پڑھ لیں، کچھ مطالعہ کر لیں، قرآن سے کچھ تعلق اپنا بنا لیں. اور قرآن سے تعلق اصل قرآن سے نہیں، رب العالمین سے تعلق بنتا ہے. اور جس انسان کا قرآن سے جتنا تعلق ہوگا اس کو اتنا بڑا مقام اور اس کی زندگی میں اتنے چینجز آئیں گے. کیونکہ قرآن مجید کا پڑھنا پروردگار کی کلاس میں بیٹھنے کے برابر ہے، اللہ رب العزت کی ڈائریکٹ نصیحتوں اور اللہ کی ٹریننگ میں بیٹھنے کے برابر ہے. بہرحال ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، بہت چھوٹی سی کوشش ہے، بہت حقیقی سی کوشش ہے. بہت کوششیں کرنی چاہیے اور بہت آگے بڑھنی چاہیے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کوشش بھی انشاءاللہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گی، قرآن سے تعلق کا ذریعہ بنے گی. میں تمام ناظرین کرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ الحمدللہ ہر سال اپنی باوجود مصروفیات کے اور رات کی دیری کے آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں. ہماری کچھ قرآن مجید سے متعلق جو مطالعات ہیں اس کے اندر ہمارے اس پروگرام کے شامل ہوتے ہیں. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جب تک حیات دیں قرآن مجید سے ایسے ہی ہمیں وابستہ رکھیں، اور پھر ہمارے بعد ہماری نسلوں کو بھی اللہ رب العزت قرآن پاک کے مشن سے جوڑے رکھیں. جزاک اللہ خیر. میں پھر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ہم لوگ کل پھر انشاءاللہ بعد نماز تراویح حاضر ہوتے ہیں. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام علیکم.